अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती एनालिसिस। टैक्स दोस्ती एनालिसिस क्या है कि आज असद उमर साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है ना एक मनी बिल यानी एक मिनी बजट प्रेजेंट किया। तो हम अब जो है असद साहब की तकरीर भी सुनेंगे और साथ साथ मैं आपका टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स उस पर कॉमेंट्री भी करेगा, कुछ एनालिसिस भी आपको देंगे इस नीयत से, इस ऑब्जेक्टिव से कि बेसिकली गवर्नमेंट की भी हेल्प हो जाए मज़ीद टैक्स कलेक्ट करने में, और आपका जो आप टैक्स पेयर हैं या सिटीज़न ऑफ पाकिस्तानी हैं, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, वो जो है आपका टैक्स राइट भी वायलेट ना हो, या ऐसा ना हो कि जैसे जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हो उन पे मज़ीद टैक्स हो। तो इस एनालिसिस का मकसद वो है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एनालिसिस है। और टैक्स दोस्ती एनालिसिस वीडियो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, और फेसबुक पेज पे, हमारे वेबसाइट taxdosti.com विजिट कर सकते हैं। अब जी हम तकरीर उनकी सुनते हैं। असद उमर इस वक्त कौमी असेंबली में खिताब कर रहे हैं। हम निकले में जो बजट बनाया गया है उसमें तब्दीली की जाए, क्योंकि अगर वो हम नहीं करेंगे तो मुल्क की मईशत के लिए खतरनाक सूरत हाल मुस्तकबिल में नहीं पैदा हो सकती, वो आज पैदा हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं, आज पहले से ही जिक्र करता हूं कि मैं सबसे पहले थोड़ा तज़किया ये आपके साथ, कौम के साथ, सिर्फ ऐवान के साथ नहीं, ये ऐवान कौम के नुमाइंदे बैठे में, इनके जरिए पूरी कौम के साथ मैं सबसे पहले तो ये हक़ाइक़ सामने रखना चाहता हूं कि मईशत इस वक्त खड़ी कहां पर है। इसमें असद साहब कह रहे हैं बेसिकली एक मनी बिल प्रेजेंट कर रहे हैं। होता इस तरह है कि गवर्नमेंट के पास हर काम को करने का एक तरीका होता है। तो बेसिकली जब उन्होंने टैक्स लॉज में या फाइनेंशियल कवानीन में जो मुल्क के हैं उनमें चेंजेस लाने हो, तो वो नेशनल असेंबली में एक मनी बिल प्रेजेंट करते हैं। उसमें लिखा होता है जी इस चीज़ का टैक्स बढ़ गया, इस पे कम हो गया, वगैरह वगैरह। और जो है क्या कहते हैं, इसमें और चीज़ें नहीं होती, जैसे इदारों की इस्लाहात वगैरह, वो इसके अंदर नहीं होता। तो आज हम FBR की इस्लाहात या और चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, हम स्पेसिफिकली करेंगे। और फिर नेशनल असेंबली में ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि जो अपोजिशन है उसको एक मेजॉरिटी से पास करती है, वो सेनेट जाता है, वहाँ पास होता है मेजॉरिटी से, और फिर जो है ना प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं, तो फिर वो कानून बन जाता है। तो जो बातें ये आज कह रहे हैं वो आज कानून नहीं बनेंगी, लेकिन इन ड्यू टाइम कुछ अरसे बाद ये जब बिल लॉ बन जाएगा तो वो जो है फिर अप्लाई होंगी। क्योंकि जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि और कुछ कर सके ना कर सके, लेकिन कौम के साथ सच तो बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम आपको थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि अगर जैसे हालात जो हैं इनमें हमने तब्दीली ना की तो फिर क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। और आखिर में हम हमारी जो हिकमत अमली है उसको आपके सामने रखेंगे। बेसिकली उन्होंने एक अच्छा क्राइटेरिया दिया है कि पहले जो है करंट सिचुएशन आपको अभी बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं भी साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगा, और दूसरा जो है ना वो क्या करने जा रहे हैं, और तीसरा ये कि उससे क्या फ़ायदा होगा। पैदा करनी है कि बरामदात के अंदर इजाफा हो, ताकि कर्जों के बजाय कौम खुद अपनी कमाई करे, हमारी एक्सपोर्ट्स बने और हमें कर्जों पे दारोमदार न करना हो। बेसिकली मेन जो एनालिसिस होगा टैक्स दोस्ती का वो भी ये होगा कि ये जो पॉइंट या जो पॉइंट्स असद उमर बता रहे हैं, आया उनसे एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा होगा, या जो है क्या कहते हैं सिर्फ ये कहने की बात है कि जी एक्सपोर्ट से फ़ायदा होगा। तो अब पॉइंट्स देखते हैं। बीच में मैं जो है ना कुछ जगहों पे म्यूट आवाज़ कम इसलिए करूँगा क्योंकि कुछ बात वो वैसे जनरल कोई बात बता रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बात करेंगे, उसके बाद मैं एनालिसिस करूँगा और कोशिश करेंगे कि वीडियो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हो। जो हमारे जहन में था वो हम आपके सामने सेबान के सामने रख रहे हैं, लेकिन हमारी सिर्फ उम्मीद भी है और तवक्को भी है कि बड़े तबक्कार लोग यहाँ पर मौजूद हैं। माजी के वजीर खजाना मुझे नवीद कमर साहब नजर आ रहे हैं, एहसन इकबाल साहब प्लानिंग मिनिस्टर बन चुके हैं, और बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो मईशत को समझते हैं। तमाम मेंबरान जो हैं वो अपने हल्के से वोट लेके आए, उनको पता है कि अवाम की क्या इस वक्त मुश्किलात हैं। तो जो भी तजावीज आप यहाँ पर पेश करेंगे हम उनको सुनेंगे भी, उनको कोशिश भी करेंगे। जो भी चीज जो हदफ मैंने आपको पहले से बयान कर दिया कि हम क्या चाहते हैं उसके अंदर मदद होगी। तो ये बजट आखिर में जो है वो पास होगा असेंबली से, तो हम चाहते हैं कि असेंबली इसके अंदर जो है वो हमारी शराकतदार हो, सिर्फ ये नहीं कि हम कोई अकले कुल रखते हैं और हम बेहतरीन कोई हल लेके आ गए। अब मैं शुरू करता हूँ जिस तजिए से, जैसे मैंने कहा कि जहां पर आज हम हैं
پچھلے سال اسپیکر صاحب جس وقت بجٹ بنایا گیا تو بجٹ میں خسارہ کا جو تخمینہ تھا، جو فسکل ڈیفیسٹ تھا، وہ 4.1% تھا. 2017-18 جب ختم ہوا تو یہ 4.1% سے بڑھ کے حقیقت میں 6.6% پر پہنچ گیا. ٹھیک ہے جی، آپ یہ بہت کچھ سنتے کہ بجٹ خسارہ یعنی بجٹ ڈیفیسٹ کیا ہے. تو بیسکلی اس طرح ہے کہ گورنمنٹ کے پاس صرف ایک طریقہ ہے پیسے ریز کرنے کا، وہ ہے ٹیکس کے تھرو. لیکن اس میں صرف انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس نہیں ہے، اس میں پراپرٹی ٹیکس ہے، اس میں اسکولوں پہ، ہاسپٹلس پہ، انوائرمنٹ پہ ٹیکس لگا سکتے ہیں، مختلف چیزوں پہ لگا سکتے ہیں اور لگاتے بھی ہیں. ایگریکلچر ٹیکس ہے. تو بہت زیادہ ٹیکسز گورنمنٹ کے پاس ہیں جو وہ لگا سکتے ہیں. تو خسارہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے 500 روپے جو ہے نا وہ خرچ کرنے کی نیت بنائی. جس طرح ابھی مئی میں بجٹ آیا تھا تو اس میں 500 ارب کا جو ہے نیت بنائی کہ جی 5 ارب جو ہے نا وہ 500 ارب خرچ کریں گے اور ٹیکس سے کلیکٹ ہوگی 2500 ارب، یعنی کہ 50% ٹیکس سے کلیکٹ ہوگا تو باقیوں کے لیے جو ہے نا قرضہ لینا پڑے گا. تو وہ یہاں پہ اسد عمر صاحب بتا رہے ہیں کہ بیسکلی جو ہے نا جو ڈفرینس ہے کہ ہماری ٹوٹل انکم کتنی ہے اور جو ہے نا ہمیں ٹوٹل پیسے کتنے آئیں گے، وہ جو ہے نا اس خسارے کو ریپرزینٹ کرتے. تو آپ کہیں گے کہ 50% خسارہ ہے. نہیں، بیسکلی حکومت ٹیکس جو ہے نا کوشش کرتی ہے کہ 80% تک ٹیکس سے پیسے آ جائیں اور 20% تک جو ہے نا وہ لونز لے لیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیں مزید کوئی لون دے نہیں رہا وہ 20% کی، تو 80% ٹیکس سے تو آئے گا، آپ اور میں مختلف ٹیکسز دیں گے، لیکن وہ جو 20% لون کے لیے ہے اس کے لیے یہ جو ہے نا کچھ اقدامات آج کے دن وہ کر رہے ہیں کہ مزید ٹیکس کو انہوں نے بڑھایا ہے مختلف چیزوں پہ، تاکہ اب 80% نہیں 90% تک پیسے جو ہے نا ٹیکس سے آئیں. اور ٹیکس دوستی انالیسس یہی آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ خسارے کو پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خسارہ یہ ہوا کہ وہ جو لونز ہیں وہ جو ہے نا ہمیں نہیں ملتا. اچھا، لونز ملنے کے بعد بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کچھ نہ کچھ پیسے رہ جاتے ہیں جو پورے کرنے ہوتے ہیں. تو وہ بھی گورنمنٹ جو ہے پھر کوشش کرتی ہے کہ شارٹ ٹرم لونز لے لے. تو 3 چیزیں، ایک تو ٹیکس کے پیسے ہیں، پھر لونز لیتی ہے، اور اس کے باوجود بھی تھوڑا سا خسارہ ہے جس کو یہ 4.2 اور 6.6 کہہ رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کوئی کہیں پہ ٹیکس بڑھانا پڑتا ہے، کہیں پہ جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو کم کرنا پڑتا ہے. تو یہ مین جو آج کی تقریر آپ نے سمجھنی ہے اس کا مقصد یہ ہے. یہ 6.6% کا اگر میں مقابلہ کروں، جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو جون کا مہینہ سال ختم ہو رہا تھا، 2012-13 تقریباً ختم چکا تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو رہی تھی. ادھر جو ہے نا اسد عمر صاحب ظاہری بات ہے کہ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہیں تو دوسری گورنمنٹ کا کمپیریزن کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ سے. مقابلہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا آپ بتا سکتے ہیں کہ یار یہ جو مسئلہ اس وقت ہمیں آ رہا ہے کہ ہمیں شارٹیج آف کیش ہو رہی ہے گورنمنٹ چلانے کے لیے، ہمارے پاس کیش کم ہے. جس طرح ایک گھر میں پیسے کم پڑ جائیں، کسی کام کے لیے بیماری آ جائے یا ہاسپٹل میں، تو جو ہے کہ کہتے ہیں اس کے لیے پھر آپ لون لیتے ہیں، کسی سے فیور لیتے ہیں یا کوئی سیکنڈ جاب کرتے ہیں. تو یہاں بھی جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ پریویس گورنمنٹ 2013 میں آئی اور 2018 میں جب وہ گئی ہے تو جو ہے نا وہ خسارہ کا جو سسٹم تھا یا جو پورا وہی 80-20% اور مزید پھر لون لینا، وہ سسٹم اپنی جگہ رہا، کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی. تو اس کو سننے کے بعد، اسد عمر صاحب کو سننے کے بعد امید یہ بنتی ہے ابھی کہ جو ہے نا وہ اب بتائیں گے کہ جو ہے نا آنے والے سالوں میں اس طرح کیسے جو ہے نا اس چیز سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. سنتے ہیں ان کو. بجلی کے سیکٹر کے اندر پچھلے سال 450 ارب روپے کا خسارہ ہوا، جو بجٹ میں جو ان کو سبسڈی دی گئی اس سے اوپر، یعنی وہ 2293 ارب میں نہیں شامل ہیں. 450 ارب روپے ایک سال کے اندر وہ خسارہ. اسد صاحب کی اچھی بات یہ کہ وہ یہ بتا رہے کہ جو یہ بجٹ کا خسارہ 4.2 یا 6.6% جو اربوں روپے بنتا ہے، صرف یہ خسارہ نہیں ہوتا، بجلی کے جو ڈفرینٹ لیسکو پیسکو ہیں وہ بھی خسارے میں جاتی ہیں، جو پی آئی اے اسٹیل ملز ہے وہ سارا بھی خسارے میں جاتی ہیں اور وہ بجٹ سے باہر کا خسارہ ہے. تو وہ بھی کیا کرتا ہے، آپ کی حکومت کے پاس جو کیش ہے اس کو کم کرتا ہے. تو اس کی بات کر رہے ہیں اور تھوڑی سی ان کو ابھی وہاں پہ آیا، اور اسی طریقے سے گیس کے اندر 100 ارب سے زیادہ کا خسارہ آیا. یہ اگر میں صرف یہ 2 چیزیں بھی جوڑ دوں اس میں تو 8.2% پہ پہنچ جاتے ہیں.
कोई भी शख्स जो ये देख रहा है, कोई भी मईशत का एक्सपर्ट, कोई भी तजुर्बाकार पार्लियामेंटेरियन जो है, वो ये समझता है कि ये हम इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल ये है, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया, कि हमारा भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी, और मईशत के जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें से कोई गवर्नर स्टेट बैंक रह चुका है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है, उन्होंने जो तखमीना लगाया है वो भी यही है कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं, अगर आगे हम चलते रहेंगे तो ये इस साल जो 2018-19 साल जो अभी जारी साल है, इसमें खसारा 7.2% या 2,900 अरब तक पहुंच सकता है। ठीक है ना। तो बेसिकली वो एक बात को बड़ी तफसील में बता रहे हैं कि हमारा जो पूरा सिस्टम है ना, कि कितना टैक्स हम लोगों से लेते हैं और कितने कर्ज़े हम लेते हैं, और हमारे जो मुख्तलिफ इदारे हैं हुकूमत के, PIA, स्टील मिल्स वगैरह, वो जो खसारे करता है, रेलवे जो खसारे का मतलब ये हुआ ना कि उनकी आमदनी इतनी नहीं है, उनके खर्चे ज़्यादा है, तो वो भी हुकूमत को देने पड़ता है। तो ये सारी बातें जो है ना वो करके बात प्रूफ कर रहे हैं कि हम जो है ना बहुत प्रॉब्लम में हैं, और ये प्रीवियस गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सके। उसके अंदर मजमुआ जो होता है, जो 2012-13 में जिस वक्त राजा परवेज अशरफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो वो साल जब खत्म हुआ तो $2.5 अरब का खसारा था करंट अकाउंट डेफिसिट का। ये पिछला साल जो खत्म हुआ है उसमें $18.1 अरब का खसारा था, यानी 7.5 गुना ज्यादा खसारा बढ़ गया है। अब वो उसकी बात कर रहे हैं, वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की और जो पैसे बाहर पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं, कि जी उसका भी खसारा हो रहा है। यानी मुल्क से पैसे जो है क्या कहते हैं जो आ रहे हैं बाहर मुल्क से एक्सपोर्ट की सूरत में, और जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं वो कम है, और जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं इंपोर्ट्स के लिए, और जो आप जो कर्जे लिए हुए हैं बाहर मुल्कों से, उनको जो आप डॉलर की रीपेमेंट, अपना सूद की रीपेमेंट करें, वो भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो बेसिकली हर तरफ से गवर्नमेंट के पास गुंजाइश ख़त्म हो गई है कि उसके पास अब कैश नहीं है कि वो अपने हस्पताल, स्कूल, अपने इदारे चला सके। नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि वो बैरूनी कर्जे जो $60 अरब थे 2012-13 में, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत शुरू हुई, वो $95 अरब पे पहुंच गए, यानी $34 अरब से ज्यादा इजाफा हुआ उन कर्जों के अंदर। और ये कर्जे लेने के बावजूद आज सूरत हाल ये है कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिर रहे हैं, खतरनाक हद तक कम हो चुके हैं, और इस वक्त हमारे पास 2 माह के इंपोर्ट्स के बराबर भी ज़खायर बाकी नहीं बचे। बेसिकली वो यही कह रहे हैं ना कि ये मुख्तलिफ जो मसाइल हैं हुकूमत के, जो सही फैसले ना लेने की वजह से हुए हैं, तो हुकूमत मुल्क से पैसा बाहर जाता जा रहा है, मुल्क के अंदर पैसा जो है ना कम आ रहा है, और मुल्क के अंदर जो पैसा गर्दिश भी कर रहा है वो उसमें से भी हुकूमत को प्रॉपरली उसका टैक्स नहीं मिल रहा। तो ये सारी वो बातें कर रहे हैं के मुकाबले में सिर्फ चंद माह के अंदर, और ये उस वक्त हुआ है जब ज़रिफ हो रहा है, तो 20 रुपए की कदर के अंदर कमी आ चुकी है डॉलर के मुकाबले में सिर्फ चंद माह के अंदर। और इसी वजह से जो हमारी रुपए है, जो किसी मुल्क की करेंसी होती है, जैसे हमारी रुपीज़ हैं या अमेरिका का डॉलर है, उसके पीछे जो मुल्क की एक्सपोर्ट्स होती हैं वो होती है, जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी, जैसे चाइना की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी करेंसी भी उतनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये बता रहे हैं कि हमारी पिछले कुछ ही महीनों में 20% कमी हुई है, जिसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली आपकी हर चीज़, तेल, पानी, खाना, सब चीज़ें जो है ना 20% ऑटोमेटिकली महंगी हो गई है। आज एक नौजवान मोटरसाइकिल में अपनी जब पेट्रोल डलाने के लिए जाएगा, तो वो जो कीमत अदा करेगा उसमें तकरीबन 20 रुपए फी लीटर वो सिर्फ इस बात की अदा करेगा कि जो रुपए की कदर में कमी आ गई। आज एक घरेलू खातून अपने घर में खाना पकाने के लिए जब खुर्दनी तेल खरीदने के लिए जाती है, तो वो उसके अंदर तकरीबन 20% उसकी कीमत में इजाफा सिर्फ इस बात पे हुआ है कि रुपए की कदर के अंदर जो कमी आ गई है। पर करने की जरूरत है, इससे पहले कि जो मैंने जैसे पहले कहा कि जो खतरे की घंटियां बज रही हैं वो उस सतह पे पहुंच जाएं कि जहां पर हम इसके मुताबिक ना सके। मैंने आपको पहले जिक्र किया कि गर्दिशी कर्जों के अंदर और गैस के अंदर 550 अरब रुपए का जो पिछले साल इजाफा हुआ, ये जो मैं आपको खसारे की बात कर रहा हूं, और इस वक्त जो पब्लिक डेट जो हमारा है
جو اس وقت 28,000 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے. 16,000 ارب ہوتا تھا آج سے 5 سال پہلے. 16,000 ارب سے بڑھ کمپنیاں جو ہے منافع کرتی ہیں, یا جو سرکاری بھی جو پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے منافع ہوتا ہے. ورکر پارٹیسپیشن فنڈ اور ورکر ویلفیئر فنڈ کی مد کے اندر پیسے جمع کرائے جاتے ہیں. اس پیسے سے غریب مزدوروں کی فلاح کے لیے کام ہوتے ہیں. اب انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ اگر حکومت کے پاس کیش نہیں ہوگا, کیش جیسے آپ کے پاس جیب میں کیش نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو اگر نہیں ہوگا تو ورکر ویلفیئر فنڈ ایک فنڈ ہے جو کمپنیاں منافع کرتی ہیں, اس میں 2% وہ اپنے منافع کا ڈالتی ہیں. اس ورکر ویلفیئر فنڈ سے گورنمنٹ جو ہے پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ ورکر کے لیے جو ہے جن کی تنخواہیں 14, 15, 16, 18,000 روپے ہیں, ان کے لیے گھر بناتے ہیں, اسکول چلاتے ہیں. تو اس کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ وہ پھنس گئے ہیں پیسے, کیونکہ حکومت کے پاس نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, تو وہ پیسے نہیں دے سکتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر وقت حکومت کے پاس پیسے ہوں. کہ جہاں سے لوگوں کی زندگی مشکل میں تو تھی, لیکن لوگ اس وقت خودکشیاں کرنے پہ اترے. اس بجٹ کے اندر شامل کیے گئے تھے 2018-19 میں, وہ کم سے کم اس میں 350 ارب روپے جو ہے اس میں کمی متوقع ہے. یہ 350 ارب روپے سے زیادہ دکھائے گئے ریونیو جتنا. اب وہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے جو بجٹ آیا تھا اس میں بتایا تھا جی 500 ارب خرچ کریں گے, اس میں سے ٹیکس جو ہے نا ہم 80% کلیکٹ کریں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم 80% ٹیکس نہیں کلیکٹ کر سکیں گے, ہم 300 ارب کم کر سکیں گے. یعنی آپ سمجھیں کہ 75% تک جو ہے نا ہم ٹیکس کلیکٹ کر سکیں گے. 20% پھر بھی ہمیں لون لینے ہوں گے, پھر بھی خسارہ ہوگا. تو وہ جو 5% ہے اس کے لیے یہ آج یہ منی بل پیش کر رہے ہیں, یعنی یہ ایک منی بجٹ پیش کر رہے ہیں. یعنی جو بجٹ مئی میں پریزنٹ ہوا تھا اس میں یہ ترمیم کر کے وہ 300 ارب میں جو کمی آ رہی ہے اس کو پریزنٹ کریں گے. حکومت کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, خراج تحسین دینا چاہتا ہوں. واحد صوبہ تھا جس نے یہ بوجھ اس پر ڈالنا ہے جو صاحب ثروت ہیں. ہم نے جس قدر ممکن ہو سکے ہم نے غریب کو, متوسط طبقے کو اس بوجھ سے بچانا ہے. ایک تو یہ ذریعہ اصول ہے, اور دوسرا یہ جیسے میں نے کہا کہ ہم اس مشکل سے نکلیں گے کیسے, یہ بہتری کیسے آئے گی. یہ صرف یہ اسٹیبلائزیشن میجر سے نہیں آئے گی, یہ IMF پروگرام سے صرف بہتری نہیں آئے گی. ہاں, آپ یہ اسٹیبلائزیشن میجر سے جو آپ خطرناک صورتحال ہے اس کو زیادہ مزید خطرناک ہونے سے بچا سکتے ہیں, لیکن پاکستان کی معیشت اس راستے پہ نہیں نکلے گی ان اقدامات سے. وہ نکلے گی جب آپ کی صنعت کھڑی ہوگی, جب روزگار پیدا ہو. بیسیکلی ہر چیز جو ہے حکومت ایک قانون کے تحت کرتی ہے, جو قانون ایک اصول جو ہے اصول کے تحت کرتی ہے, اور اصول جو ہے آئین میں دیا ہوا ہے. وہ یہ اصول ہے کہ آپ نے ٹیکس غریبوں پہ نہیں ڈالنا, کیونکہ وہ تو آلریڈی ٹیکس پے نہیں کر سکتے, یا مڈل کلاس وہ تو ایک سرٹن اماؤنٹ, یعنی سپوز کریں اگر آپ 10 لاکھ سال کا کما رہے ہیں تو آپ کی ٹیکس لائبلٹی یعنی جو ٹیکس آپ نے گورنمنٹ کو پے کرنا ہے وہ تو 20, 30, 40 ہزار روپے ہے. آپ پہ 3 لاکھ روپے ٹیکس حکومت نہیں ڈال سکتی. تو ایک تو یہ جو آگے ابھی بجٹ میں بتائیں گے کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, اس میں یہ اصول کا ذہن میں رکھیں گے کہ جو ہے یہ اس کا زور غریب پہ نہ پڑے یا اس مڈل کلاس پہ نہ پڑے جو بیسکلی پے نہیں کر سکتے. ان کو ٹیکس کرنا چاہیے جو جن کی انکمز اتنی ہیں کہ وہ جو ہے نا کمفرٹیبلی پے کر سکتے ہیں. یعنی اگر ایک شخص 10 کروڑ سال کا کما رہا ہے تو اس میں سے اگر 50 لاکھ پے کر دے گا تو وہ 5% بنے گی. لیکن اگر ایک بندہ 10 لاکھ کما رہا ہے اور آپ اس سے جو ہے نا 50,000 لے لیں گے تو آپ تو جو ہے کہ کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ ٹیکس لے لیں گے, اس کی انکم اتنی نہیں ہے. تو جو ہے اس طرح انہوں نے یہ اصول وضع کیا, اور انہوں نے کہا کہ انڈسٹری کو فائدہ ہونا چاہیے, ایکسپورٹ کو فائدہ ہونا چاہیے. تو سنتے ہیں جی انہوں نے آگے کیا کہہ رہے ہیں. ہوگا جب آپ کی زراعت ترقی کرے گی, جب آپ کی صنعت ترقی کرے گی, اور خصوصی طور پہ ایکسپورٹ آپ کی بڑھے گی. جو بڑی دعائیں ملتی ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ غربت کی لکیر سے نیچے جانے کی ایک بہت بڑی وجہ پاکستان کے اندر ہوتی ہے. جب بیماری آ جاتی ہے تو پورے خاندان جو ہے وہ اپنی سیونگ جتنی بھی بچت ہے وہ بھی ان کی چلی جاتی ہے اس کے اندر. تو ہم نے یہ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ جی یہ خیبر پختونخوا میں جو اسکیم تھی صحت کا انصاف کارڈ, اس کو وفاقی ٹیریٹری اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اور فاٹا اس کے اندر فوری طور کے اوپر شروع کی. ایک صحت کارڈ جو ہے نا گورنمنٹ نے KPK میں دیا تھا,
کہ اگر آپ سال میں جو ہے نا کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں وہ کارڈ دکھا دیں اور تقریباً 5 لاکھ روپے تک کا علاج جو ہے نا اس کارڈ پر ہوتا رہے گا. سپوز کرے ایک دفعہ گئے آپ کے 50,000 لگے, دوسری دفعہ گئے 3 لاکھ لگے, تو 5 لاکھ تک علاج جس میں دوائی بھی شامل ہے, او پی ڈی ساری چیزیں شامل ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. وہ اب اسلام آباد میں فاٹا میں فاٹا جو اب کے پی کے کا گورنمنٹ کا حصہ بن گیا, اور پنجاب میں بھی یہ کارڈ ہوگا. تو یہ بیسیکلی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ٹیکس میں یعنی امیر لوگوں سے پیسہ لیا اور اس پیسے پہ وہ ہیلتھ کارڈ بنایا اور وہ ہیلتھ کارڈ غریبوں کو دیا تاکہ اسی ٹیکس کے پیسے کو وہ اپنے ضروری کام کے لیے استعمال کریں. یعنی امیر آدمی ہے, میں بھی شاید وہ کوئی مہنگی چیز خریدے اپنے لیے لیکن وہ افورڈ کر سکتا ہے, نہ بھی خریدے تو اس کا گزارا ہو جائے گا, اس سے کچھ ٹیکس لیا اور غریب آدمی کو وہ ہیلتھ کارڈ دیا تاکہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی صحت کی جو ہے ضرورت پوری ہو. تو یہ ہیلتھ کارڈ پنجاب میں بھی اناؤنس ہوئے. تو یہ تو ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے نا ٹیکس لیں امیر لوگوں سے اور غریب لوگوں کو اس طرح سے کیش ٹرانسفر کریں. تو ایک تو یہ ہے. مشکل میں خاص طور پہ ایسے صورتحال جب پیدا ہوتی ہے, جب مہنگائی بڑھ رہی ہو, تو ہمارے پینشنرز ہیں اور ان پینشنرز کے اندر جو ہمارا غریب طبقہ ہے, ای او بی آئی کے جو رجسٹرڈ ہیں اس میں سے تقریباً 85% جو ہیں وہ غریب ترین ہیں. ان کو جو ہے وہ میرے گانے چمکدار ظاہری بات ہے جب آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ایڈز بھی دیکھنے پڑتے ہیں کیونکہ اسی طرح ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے. پینشنر کی بات کر رہے ہیں اسد عمر صاحب. 85% جو ہے وہ منیمم جو پینشن ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں. پھر تو میرا باقی میں سچی بات بتاؤں میرا دل کرتا تھا اس کا اور ابھی کچھ کروں, لیکن ہم نے کہا فوری طور پہ کچھ تو اقدام کیا جائے, اگلے بجٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اور کریں گے. تو ان کی جو کم سے کم پینشن کی جو مد ہے اس میں 10% کا فوری طور پر اضافہ کیا جا رہا ہے. جی بیسکلی ای او بی آئی ہے امپلائی اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ, اور ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, تو آپ کا جو امپلائر ہے جس نے آپ کو نوکری دی ہوئی ہے اس پر لازم ہے کہ چاہے آپ کی تنخواہ 1,000 روپے ہو یا 10 لاکھ روپے ہو, آپ کا وہ کارڈ بنائے گا ای او بی آئی اور وہ اپنی طرف سے کچھ پیسے 400-600 روپے ہر منتھ دے گا. اور جب آپ 60 سال کے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو ایک پینشن ملے گی جو کم سے کم پینشن فی الحال جو ہے وہ 8,000 روپے, اس میں 10% اضافہ کر دیا ہے. اور اس سے بھی یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے ٹیکس کی صورت میں وہ ان لوگوں کو پرووائڈ کریں, جیسے اسد عمر نے کہا کہ ای او بی آئی میں ایسے لوگ ہیں جو بہت غریب لوگ ہیں, فیکٹریوں میں جو کام کرتے رہے, لیکن یہ مڈل کلاس لوگوں کے لیے بھی ہے. تو آپ اپنا ای او بی آئی کارڈ اپنے امپلائر سے ضرور لیں. کے اندر بھی ہم نے ڈیزل کی قیمتیں بھی کم کی تھی, پیٹرول کی بھی. تو یہ کسی صورت میں ہمارے خیال میں یہ انصاف نہیں تھا کہ 100 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے ان سے وصول کیا جائے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ پی ڈی ایل کے اندر جو اضافہ پچھلے بجٹ کے اندر رکھا گیا تھا, یعنی اس 2018-19 کے بجٹ کے اندر جو مفتاح اسماعیل نے پیش کیا تھا, ہم وہ نہیں کریں گے. اور 100 ارب روپے کی اچھا جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی پٹرول ہے جس پہ بہت زیادہ ٹیکسز ہیں. اس کے اندر ایک سیلز ٹیکس لگتا ہے, ایک انکم ٹیکس لگتا ہے, ایک پیٹرولیم لیوی کا ٹیکس لگتا ہے. ٹھیک ہے جی, 5-6 روپے جو ہے نا اس کے بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اب ہم ہٹا دیں گے تاکہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں پٹرول کی قیمت میں کمی ہو, اور جو ہے نا پٹرول چونکہ ہر شخص استعمال کرتا ہے تو یہ بھی فائدہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ٹیکس کے پیسوں سے جو امیر لوگوں سے یا جو افورڈ کر سکتے ہیں ان سے لے کے آگے اس چیز کے لیے. یہ تیسری چیز بھی ایسی ہے جہاں حکومت ایک ذریعہ بن رہی ہے پیسے لے کے ٹیکس کی صورت میں آگے جو ہے نا ان لوگوں کو, غریب لوگوں کو, مڈل کلاس لوگوں کو وہ پیسہ ٹرانسفر کر رہی ہے. امپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری کی را مٹیریل اور انٹرمیڈیٹ گڈز پہ ہم آر ڈی ختم کر رہے ہیں جو لگائی گئی تھی, اور 5 ارب روپے کی ریلیف ہم ایکسپورٹ انڈسٹری کو اس طریقے سے دے رہے ہیں. لیکن بیسکلی اس کے اندر جو ہے وہ ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے ظاہری بات ہے کہ وہ بہت سارا چیزیں منگاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی جو ہے نا جینز بنانی ہے تو بٹن پاکستان میں اچھی یا زپس جو ہے نا اچھی کوالٹی کی نہیں بنتی, تو آپ جاپان سے یا کسی اور ملک سے امپورٹ کرتے, لیکن اگر اس پہ ڈیوٹی ہوگی تو مہنگی آئے گی پھر جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچنے جائیں گے. تو انہوں نے ایک اقدام کیا ہے کچھ انڈسٹریز کے لیے کہ کچھ چیزوں پر جو ہے نا ریگولیٹری ڈیوٹی آر ڈی ڈیوٹی ختم کی ہے, اور اس سے یہ ہوگا کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی. یعنی کہ اگر وہ 100 روپے میں چیز بناتے تھے تو ان کو 2-4 روپے بچیں گے تو وہ مزید ان کا منافع ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ پھر وہ اپنے امپلائیز کو ای او بی آئی کارڈ وغیرہ بنا کے دیں تاکہ امپلائیز کا بھی فائدہ ہو, سوشل سیکیورٹی اور چیزیں بھی دیں. جو اس سے بڑا فیصلہ کل ہم کر چکے
चुके हैं, जो जीरो रेटेड 5 सेक्टर्स हैं जी एक्सपोर्ट के अंदर। मैं देख रहा था अखबार में आज कुछ लोगों में कंफ्यूजन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझ नहीं आई। जो सिंध के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको तो गैस पहले ही कम कीमत पे मिल रही थी, लेकिन जो पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो उस वक्त LNG 72% उनसे वसूल किया जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी हुई थी। फैसलाबाद के अंदर स्पीकर साहब अगर आप जाएं तो वो तकरीबन 5 लाख मजदूर बेरोजगार हो गया, फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। जी बिल्कुल, ये बात कर रहे हैं कि सिंध और KPK में गैस की फराहमी थी और एक रीज़नेबल रेट पे मिल रही थी, नॉर्मल रेट पे मिल रही थी। पंजाब में जो है उसका रेट इंटरनेशनल लेवल के साथ कनेक्ट था, तो इसलिए पंजाब में फैसलाबाद में जहाँ ये टेक्सटाइल कंपनीज होती हैं वहाँ जो है ना ये गैस के रेट्स बहुत ज़्यादा थे, तो उनको कम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप उनको मदद करेंगे कारोबार को, तो फिर वो पैसा है जो आपने उनसे लेना था वो आप फिर किससे लेंगे? आम सारिफ से, यानी कि घरेलू लोगों से लेंगे, या कमर्शियल लोगों से, यानी कि जो दुकान शुकान चलाते हैं। अगर आप इंडस्ट्री वालों को छूट दे रहे हैं तो फिर वो पैसे कहाँ से आएंगे? गरीब को बचाना है, जितनी उनको फैसिलिटी दे सकते हैं वो देनी है, मुतवस्सित तबके को बचाना है और एक्सपोर्टर को खड़ा करना है अपने पैर के ऊपर, क्योंकि गरीब, मिडिल क्लास और जिस तरह उर्दू में कहते हैं वो कमाऊ पूत है, वो डॉलर कमा के लाता है, हमने उसको तगड़ा करना है, ना कि हमने कर्जों पे इन्हिसार करना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि हम 5 वो क्या इकदाम करने जा रहे हैं। 5 ग्रुप्स हैं, उनका मैं बताता हूँ कि ये वो 5 जो है ना एग्जैक्ट चीज़ें हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, तरमीम हैं जो वो कानून में करेंगे, जिस पे अभी हम टैक्स दोस्ती एनालिसिस में बात कर रहे हैं। उम्मीद है अभी आप इंजॉय कर रहे होंगे इस एनालिसिस को। एक बेहतर आसानी करने के लिए ये एनालिसिस किया जा रहा है कि आप इसको समझ सकें कि इसका आपकी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। से हम 183 अरब रुपए के रेवेन्यू मेजर जो हम करने जा रहे हैं, इस 183 अरब रुपए में से आधा पैसा यानी 92 अरब रुपए किसी टैक्स के इजाफे से नहीं। हमने बहुत तज्जिया किया है मुख्तलिफ कैटेगरीज का, हमें कई कैटेगरीज नजर आई हैं जहां टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जो इवेजन हो रही है उस पर क्रैक डाउन कर सकते हैं। और बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ये कैश विड्रॉल नहीं है, जो कैश आप निकालते हैं वो पुराना जो भी रेट चल रहा है वो वही है। जो उसके अलावा आप LC खोलते हैं या इस किस्म के काम करते हैं, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है, उस पे 0.6% टैक्स होता था नॉन फाइलर्स के लिए, ये वो नहीं जो टैक्स फाइल करते, और वो 0.4 कर दिया गया था, उसको हम वापस 0.6 पे लेकर जा रहे हैं। और दूसरी जिसकी बड़ी डिमांड, अच्छा जी, ये बेसिकली बात कर रहे हैं कि जो नॉन फाइलर है, यानी जो अपनी सालाना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। पाकिस्तान में सिर्फ 1 मिलियन लोग यानी 10 से 12 लाख लोग टैक्स फाइल करते हैं, तो 20 करोड़ लोग में से तकरीबन जो है ना 12 लाख लोग टैक्स फाइल करते हैं, तो बाकी सब नॉन फाइलर हैं कानून के मुताबिक। तो कह रहे हैं कि वो लोग जो नॉन फाइलर हैं, तकरीबन 20 करोड़ लोग, वो जब बैंकिंग यूज़ करेंगे, वैसे तो पाकिस्तान में 1 से 2 करोड़ लोग ही बैंक यूज़ करते हैं, बाकी लोग इनफॉर्मल तरीके से या जो नए तरीके आए हैं जैज़ कैश वगैरह वो यूज़ करते हैं। तो जब वो बैंक चेक लिखेंगे, किसी को पे ऑर्डर बना के देंगे, डिमांड ड्राफ्ट बना के देंगे, तो उनसे 0.4% डिडक्ट होता है, यानी 1 लाख रुपए अगर वो किसी को भेजेंगे तो उस पर 400 रुपये तो टैक्स कट जाएगा। उसके अलावा बैंक वगैरह जो अलग पैसे लेते हैं, तो अब उसको 600 ये कर रहे हैं, और 1 करोड़ पे 6,000 रुपये। तो बेसिकली इतना तो टैक्स आपका अपना बनता भी नहीं होगा अगर आप अपनी आमदनी दिखा भी दें, तो इन्होंने उस रेट को बढ़ा दिया है। ये जी एक हमने ब्लैंकेट बैन लगा दिया था कि जो फाइलर नहीं है, वो फाइलर अगर नहीं है तो वो ना कोई गाड़ी खरीद सकता है, ना जमीन खरीद सकता है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इस वक्त और भी जज्बा भी उनका बढ़ा हुआ है, वो चाहते हैं मुल्क के अंदर सरमायाकारी करें, तो उनकी तरफ से बड़ी कंप्लेंट शिकायत आई। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये जो अभी मई में 1 जुलाई 2018 से हो गया था कि जी आप गाड़ी पाकिस्तान में ख़रीद नहीं सकते, बुक नहीं कर सकते अपने नाम पे, और 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी ख़रीद नहीं सकते अगर आप फाइलर नहीं हैं। तो ये जो है ना हम वापस कर लेते हैं। तो ठीक है, 20 करोड़ आवाम है, उसमें से तो सिर्फ 12 लाख लोग ही फाइलर हैं, तो ये जो है उन्होंने वापस ले लिया। अब आप ख़रीद सकते हैं, ज़मीन भी ख़रीद सकते हैं, प्लॉट प्लाजा और गाड़ियाँ भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा कि पाकिस्तान में दुनिया में सस्ता तरीन सिगरेट मिलता है। और स्पीकर साहब, जब आप भी बाहर ट्रैवल कर, दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि जी एक तो ये तरीका हो गया कि हम नॉन फाइलर
نان فائلر جو بینک سے ٹرانزیکشن کرے گا اس سے جو ہے نا ہم 0.4 کے بجائے 0.6 لیں گے، یعنی کہ ہم 50 ارب روپے اس طرح کما لیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ لوگ اب بینک اور بھی یوز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سگریٹ پہ ہم ٹیکس بڑھا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے اس سے بھی بتا رہے ہیں کہ جی 20 ارب ادھر سے آ جائے گا. تو اس طرح جو ہے انہوں نے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ جی یہ بری چیز بھی رک جائے گی، اور جو ہے نا ہمارے پاس ٹیکس کا ریونیو بھی آ جائے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ ایک طرف تو وہ آگے ای او پی آئی اور لوگوں پینشنرز اور لوگوں کو پیسہ دے رہے ہیں، لیکن پیسہ لانے کا بھی طریقہ بتا رہے ہیں اس کے اندر. ظلم کر رہے ہیں جو ہم اتنی ہم نے رعایت دی ہوئی ہے، تو ہم ٹوبیکو کے اوپر ٹیکسیشن انکریز کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم وہ میجرز لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسمگلنگ ہو جائے گی. امپورٹڈ چیز پسند ہے تو ان کو اجازت ہونی چاہیے، لیکن ٹیکس ان سے ضرور ہم زیادہ لیں گے. دوسری چیز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو امپورٹڈ کھانے منگاتے ہیں، مہنگے موبائل منگاتے ہیں، اور اوبویسلی وہ لوگ مڈل کلاس میں بھی جو اپر مڈل کلاس ہیں جن کی تنخواہیں 1-2 لاکھ 3 لاکھ روپے ہے، اور پھر امیر لوگ جن کی انکم منتھلی یا سالانہ بہت زیادہ ہے، تو ان پہ ان چیزوں پہ کاسمیٹکس وغیرہ پہ جو ہے امپورٹڈ پہ جو ہے کہ کہتے ہیں ٹیکس بڑھایا جائے گا، کسٹم ڈیوٹی بڑھائی جائے گی. اس سے بھی جو ہے نا 30-40-50 ارب روپے جو ہے نا آ جائے گا. اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ صنعتوں کو فائدہ بھی ہوگا، لوکل انڈسٹری کی پروڈکٹ ذرا تھوڑی سستی ہوگی. اگر لوکل انڈسٹری کے کھانے یا کاسمیٹکس یا سپورٹس کا سامان یا کوئی بھی چیز بہتر کوالٹی ہو تو پھر امپورٹڈ کے مقابلے میں لوگ اچھی پرائس میں وہ خرید سکتے ہیں. سیل فون موبائل فون جو مہنگے والے ہیں وہ نہیں سستے، جو عوام خرید رہی ہے، جو 90-95% لوگ خرید رہے ہیں وہ نہیں، جو آپ کے میرے جیسے لوگ جو فون خریدتے ہیں اس کے اندر بھی کہتے تھے جی اسمگلنگ ہو جائے گی. ٹیکنالوجی موجود ہے، پی ٹی اے کے پاس وہ ٹیکنالوجی آج موجود. اچھا جی، وہی فون کی بات کر رہے ہیں کہ جو مہنگے فون لوگ ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو باہر بھی نوکریاں کر سکتے تھے، وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کے ٹاپ کارپوریٹ ورلڈ کے لوگ ہیں، یہ آپ کے پروفیشنل ڈاکٹر. ابھی وہ بات کر رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے اس طرح کیا تھا کہ اگر آپ 4 لاکھ کما رہے ہیں تو ٹیکس نہیں ہے. 4 لاکھ سے 8 لاکھ پر پہلے 5,000 ٹیکس دینا پڑتا تھا، لیکن پھر انہوں نے اس کو 1,000 روپے کر دیا. 8 لاکھ سے 12 لاکھ تک اگر آپ کی سالانہ انکم ہے، جس کا مطلب ہے 1 لاکھ روپے ایک مہینے میں، تو اس پر آپ جو ہے نا پہلے زیادہ ٹیکس 20,000 ٹیکس دیتے تھے، وہ انہوں نے اس کو 2,000 روپے کر دیا. اب 12 لاکھ سے 24 لاکھ تک اگر آپ کماتے ہیں تو آپ نے اس پہ 60,000 روپے ٹیکس دینا ہے. پہلے ہوتا تھا تو 2 لاکھ روپے ٹیکس ہوتا تھا. تو اس طرح جو ہے 24 لاکھ سے زیادہ جو لوگ کما رہے ہیں تو اس کی بات اسد عمر کر رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے یہ بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے لائرز ہیں، بڑے آرکیٹیکٹس ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، اور ایسے لوگ ہیں بڑے کاروباری بزنس مین منشا صاحب کی طرح. تو کہنے کا مطلب ہے ان انڈیویجولس کی انکم پہ جو ہے نا ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے. اس پہ 15% تک تھا، اس کو بڑھا کے 25 اور 30% تک کر دیا. تو جو امیر لوگ ہیں ان پہ ٹیکس لگ رہے ہیں، یعنی 24 لاکھ سالانہ، یعنی 2 لاکھ پر منتھ کمانے والے سے زیادہ ٹیکس لیا جا رہا ہے. باقیوں پر وہی ہے کہ 4 لاکھ سے نیچے پہ کوئی ٹیکس نہیں. 4 سے 8 لاکھ ہے تو پورے سال کا 1,000. اگر 12 لاکھ سے کم ہے تو 2,000، اور 12 لاکھ سے 24 لاکھ تک ہے تو 24 لاکھ اگر آپ کی تنخواہ ہے تو میکسیمم آپ نے 60,000 دینا ہے. تو اس طرح اس کے علاوہ گاڑی کا ذکر کریں کہ 1800 سی سی جو گاڑی ہے اس پر بھی جو ہے نا چونکہ اچھے ویل آف لوگ لیتے ہیں، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، 18-20 لاکھ سے شروع ہوتی ہے، تو وہ بھی اس پہ بھی ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے. میں 70,000 لوگ، اور یہ مجھے یقین ہے یہ محب وطن لوگ ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے اس کو سپورٹ کریں گے میجر کے جو مختلف حالات ہیں. ہم ان کے جو ٹیکس ریٹ مئی میں اناؤنس کیے گئے تھے اس سے اضافہ کر رہے ہیں، لیکن ان تمام لوگوں کے ان کے بھی ٹیکس ریٹ اس سے کم ہوں گے جو مئی سے پہلے تھے. یعنی جو بات کر رہے ہیں جو بڑے لائرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور وہ ہیں کہ 70,000 ایسے لوگ ہیں جو سال میں 24,000 سے زیادہ کماتے ہیں. اس کو 29% پہ رکھ رہے ہیں، اور جو ٹاپ ٹیکس ریٹ سیلریڈ کا تھا وہ 30% تھا، اس کو 25% پہ رکھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے درمیانی سلاز میں بھی. تو کوئی بھی پاکستانی ایک بھی ایسا نہیں ہے. تو بیسکلی جو بڑے جو زیادہ انکم کما رہے ہیں ان پہ زیادہ ٹیکس ہے. اچھی بات ہے، اس سے بھی 30-40 جو ہے نا ان کو ہے امید ہے کہ آئے گا. سیکنڈ لاسٹ آخری بتا دیں اسپیکر صاحب، آپ پتہ نہیں اس زمرے میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے.
جب ہم یہ صاحب ثروت پاکستانیوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اس مشکل وقت کے اندر ساتھ دینا ہے اور آپ نے حصہ ڈالنا ہے اپنا، تو ان کا جائز یہ سوال ہوگا کہ صاحب ثروت تو آپ بھی ہیں، صاحب ثروت تو وزراء بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، گورنر بھی ہیں۔ تو اسپیکر صاحب، مجھے یہ بڑی خوشی ہے اعلان کرتے ہوئے کہ نہ صرف ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، نہ صرف اس کو وزیر اعظم کی سپورٹ حاصل ہے، لیکن جب ہم نے کابینہ میں یہ پیش کیا تو 100% کابینہ کے ارکان نے بھی اس کو سپورٹ کیا۔ اس وقت کچھ چیزیں ہیں، اکوموڈیشن ہے، کنوینس ہے، سمچری الاؤنسز ہیں، جو وزیر اعظم، وزراء اور گورنرز کو اس پر ٹیکس سے مستثنا ہے، جبکہ عام پاکستانی اس پر ٹیکس دیتا ہے۔ ہم یہ استثناء ختم کر رہے ہیں اور ان پر سب پر ٹیکس دیا جائے گا۔ یہ جو ہے نا بڑا زبردست ہو گیا۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں سیکنڈ شیڈیول ہے، یعنی ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی اس بندے پہ ٹیکس نہیں ہے، اس بندے پہ ٹیکس نہیں ہے، اور ایک وہ بہت لمبی 50-100 صفحوں کی لسٹ ہے، اور اس میں پارلیمنٹیرینز، منسٹرز، یہ سب لوگ آتے ہیں، پروونشل اور فیڈرل۔ تو بیسیکلی یہاں فیڈرل منسٹرز کی اور پارلیمنٹیرینز کی بات ہو رہی ہے، نیشنل اسمبلی والوں کی بات ہو رہی ہے، اور سینٹ کی بھی میرا خیال، سینیٹرز کی، کہ ان کی ساری سیلری، سب ٹوٹل سیلری 100%، اگر وہ 10 لاکھ بھی کما رہے ہیں تو اس پہ 1 روپے بھی ٹیکس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس 10 لاکھ بھی اگر مہینے کا کما رہے ہیں تو اس میں سے کچھ الاؤنسز ہیں، اس پر جو ہے ٹیکس لگے گا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید 1 سے 2 لاکھ روپے ان کو الاؤنس ملتا ہے، اس پر ٹیکس لگے گا۔ تو یہ بھی ایک اچھا سٹیپ ہے کہ وہ جو ہے نا پارلیمنٹ میں جو آئے گا وہ ٹیکس دے گا، اور اسی بہانے جو ہے اس کی جو سورس آف انکم ہے، اس کے جو ایسٹس ہیں، اس کے جو اثاثے ہیں، وہ ڈاکیومنٹ ہوں گے۔ تو اس پر جو ہے اسد عمر صاحب کی بھی کنکلوڈ ہوتی ہے اسپیچ، اور ٹیکس دوستی انالیسز، مجھے امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا جان کے کہ جو اسد عمر فائنانس منسٹر نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے، آج ہے 18 ستمبر 2018 کو جو سٹیپس اناؤنس کیے ہیں، 5 سٹیپس اناؤنس کیے ہیں، وہ کیسے اس کے پیسے پورے کریں گے، کہاں سے لیں گے، کن کو دیں گے، اور جو ہے نا آپ کو آپ کے ٹیکس رائٹس پتہ چلے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ حق ہے کہ آپ سے ناجائز ٹیکس نہ لیا جائے۔ تو اس ساری تقریر کو اور ٹیکس دوستی انالیسس کو سننے کے بعد آپ اپنا فیصلہ کریں کہ گورنمنٹ نے آپ پہ ٹیکس لگایا ہے کہ نہیں۔ اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ٹیکس دوستی کا مطلب ہے بی اے بیٹر پاکستانی، بی اے ٹیکس فائلر، اپنی ٹیکس فائل کریں اور اپنے ٹیکس رائٹس کے لیے فائٹ کریں۔ میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز۔ تھینک یو ویری مچ۔